الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ کچھ انداز بیان اچھا نہیں میرا، شاید کہ میری بات تیرے دل میں اتر جائے، تو آج میرا عنوان ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب۔ تو جو بھائی وہی سنے گا جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے۔ تو ان کا کچھ حالات پیدائش بیان کرنے لگا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے سچ سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیدائش اور نام و نسبت آپ کا نسب یوں ہے: سیدنا عثمان بن عفان بن ابو العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف قریشی اموی۔ اس طرح آپ کا نسب پانچویں پشت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور ابو عمر ہے، جبکہ ذوالنورین اور امیر المومنین آپ کے لقب ہیں۔ آپ کی والدہ عروہ بنت کریز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی بیضہ کی صاحبزادی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ صحابہ فیل کے واقعہ کے 6 سال بعد پیدا ہوئے اور بعثت نبوی کے وقت آپ کی عمر 32 برس تھی۔ 36 برس، آپ کی عمر 36 برس تھی۔ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کی تبلیغ سے مسلمان ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی تبلیغ سے مسلمان ہونے والے چوتھے شخص تھے۔ حلیہ مبارک حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ میانہ قامت اور خوبصورت شخصیت کے مالک تھے۔ رنگت میں سرخی اور شخصیت میں وجاہت تھی۔ آپ کے شانے کشادہ پنڈلیاں بری ہوئی، ہاتھ لمبے اور ان پر بال تھے۔ سر کے بال گھنگریالے تھے، داڑھی گھنی تھی اور بالوں کو زرد خضاب لگاتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد ان کی بنائی ہوئی شورا نے حضرت عثمان رضی اللہ کو مسلمانوں کا خلیفہ منتخب کیا اور 24 ہجری کو محرم کے ابتدائی ایام میں آپ کی بیعت کی گئی۔ تقریباً 12 سال بطور خلیفہ امت مسلمہ کی خدمت کرنے کے بعد آپ 18 ذی الحجہ 35 ہجری کو جمعہ کے دن شہید کر دیے گئے۔ اس وقت آپ کی عمر 82 سال تھی۔ آپ کی شہادت وہ سانحہ تھی جس کے بعد مسلمان کبھی متفق و متحد نہ ہو سکے۔ آپ کی شہادت پر صحابہ کرام کے رنج و غم کی جھلک ان کے مندرجہ ذیل تاثرات میں دیکھی جا سکتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس عظیم سانحہ کا علم ہوا تو اپنے صاحبزادوں حضرت حسن اور حسین کو سرنشست کی کہ انہوں نے حضرت عثمان کا آخری دم تک دفاع کیوں نہ کیا۔ پھر بڑے دکھ بھرے انداز میں فرمایا: الہی میں عثمان کے خون سے بری ہوں اور اے لوگو اب تم پر ہمیشہ تباہی رہے گی۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا: عثمان کے خون سے وہ
رکھنا پیدا ہو گیا ہے جسے پہاڑ بھی بند نہیں کر سکتا۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، لوگ تمہاری بدعمالی کی سزا میں کوئی عہد تم پر ٹوٹ پڑے تو بجا ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر ساری مخلوق اس قتل میں شریک ہوتی تو قوم لوط کی طرح اس پر آسمان سے پتھروں کی بارش ہوتی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، آسمان دھلے ہوئے کپڑے کی طرح پاک صاف ہو گئے، لوگوں نے انہیں قتل کر دیا، حالانکہ وہ سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والے تھے اور اللہ کا خوف کھانے والے تھے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، لوگوں نے اس عظیم انسان کو قتل کر ڈالا جس کی پیشانی پر سجدوں کیے نشان تھے اور وہ ساری رات تلاوت قرآن میں مشغول رہتا تھا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اس آسمان کی قبر میں بخشش، سخاوت اور سیاست دفن ہو گئے اور نیکی جو سب سے آگے بڑھ جاتی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ نے کل 8 نکاح کیے۔ آپ کی ازواج اور اولاد کے نام یہ ہیں: حضرت رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے آپ کے بیٹے عبداللہ پیدا ہوئے، انہیں کی کنیت سے آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ حضرت ام کلثوم بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت رقیہ کی وفات کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی بھی حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان سے کیا، اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی کنیت ذو النورین، 2 نوروں والے ہیں۔ فاختہ بنت غزوہ، ان سے عبداللہ اصغر پیدا ہوئے، اور ام عمر بنت جندب، ان سے آپ کے بیٹے عمر و خالد ابان عمر اور مریم پیدا ہوئے۔ فاطمہ بنت ولید بن عبد شمس، ان سے آپ کے بیٹے ولید، سیدہ ام سعد پیدا ہوئے۔ ام المبین بنت عینہ بن حسن الفراریہ، ان کے بطن سے عبد المالک پیدا ہوئے۔ رملہ بنت شیبہ، ان سے آپ کی 3 صاحبزادیاں تھیں: عائشہ، ام ابان اور عام امر۔ نائلہ بنت الفریفسہ، ان سے ایک صاحبزادی مریم پیدا ہوئی۔ ان کے علاوہ آپ کی ایک اور صاحبزادی ام المبین پیدا ہوئی، جن کی والدہ لونڈی تھی۔ حضرت کعب بن عجزہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فتنہ کا ذکر کیا، وہ بتایا کہ وہ بڑا قریب ہے۔ اسی اثناء میں ایک صاحب گزرے جنہوں نے سر پر چادر لی ہوئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس فتنے کے دن یہ شخص ہدایت پر ہوگا۔ میں جلدی سے اٹھا، عثمان رضی اللہ کے دونوں بازو پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوا اور کہا، کیا یہ شخص؟ آپ نے فرمایا، ہاں یہی ہے۔ تو جو میں نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ حضرت عثمان کی شہادت کے یا ملاقب کے فضیلت کے بیان کیے ہیں، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ وقولوا قولی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔